السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ فآمن له لوطا وقال انی مہاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو واعظ کیا اور قوم نے انکار کیا۔ واحد حضرت لوط علیہ السلام تھے جو نبی بھی بنے، اور آپ کے بھتیجے بھی تھے جو آپ کے واعظ کے بعد آپ پر ایمان لائے۔ جب آگ میں حضرت ابراہیم نبی کو پھینکا گیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی، ان کے لیے سلامتی والی بن گئی، اور آگ سے باہر نکلنے کے بعد پھر اسی مشن پر چل نکلے اور لوگوں کو پھر واعظ نصیحت شروع کر دیا کہ بچ جاؤ ان بتوں کی پلیدگی سے، اس نجاست سے بچ جاؤ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا باز پر تان کرے گا، لان تان کرے گا، ایک دوسرے کو تم کوسو گے کہ تم نے مجھے غلط راستے پر لگایا تھا، تم نے غلط راستے پر، فلاں نے غلط راستے پر لگایا تھا۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا متعدد مقامات پر تذکرہ کیا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ ایسے جتنے بھی بدبخت ہیں وہ کہیں گے ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا تھا۔ ایک دوسرے کو ایسے کوسیں گے اور یوں بھی کہیں گے اے اللہ جنہوں نے ہمیں اس غلط راستے پر لگایا ہے، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ان پر دوہرا عذاب، دگنا عذاب جو ہے وہ بھیج۔ لیکن ذی شعور اور صاحب فہم، صاحب عقل، جس کو اللہ رب العزت جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اور اس پر کوئی پیغام پہنچ گیا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی نہ کوئی بندہ پیغام لے کر نبی آئے یا نبیوں کے آگے اب جانشین آئے، نبیوں کا پیغام لے کر آنے والے علماء آئے، آ کر واعظ کیا، نصیحت کی، اگر تو وہ ایمان نہیں لائے پھر ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ پیغام پہنچ گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ غلط راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، پھر کوئی عذر پیش کرے کہ نہیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی، یا مجھے فلاں نے روک دیا تھا، فلاں نے روک دیا تھا، نہیں، جہاں روکنے والے وہ بھی مجرم ہوں گے، غلط راستے پر لگانے والے، لیکن جو صاحب شعور، صاحب عقل ہے، اور اللہ رب العزت نے عقل سلیم سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، اس کے باوجود وہ بہانے تراشتا ہے اور کہتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا چونکہ اس کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اور ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم انکار کے اوپر انکار کر رہی ہے، کفر کے اوپر کفر کر رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر، یہ مچھر جو ہے وہ ان کو کھا پی گیا، اور وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، جو اپنا بڑا ان کا سرگنا تھا نمرود، وہ ایک مچھر ہی اس کی ہلاکت کا باعث بنا تھا کہ وہ ناک کے اندر سے داخل ہوا اور اس کو جوتے پڑتے رہے، تو وہ ایسے ہی دنیا سے ذلیل ہو کر گیا ہے۔
دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا، یعنی کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے کہا، انما بس اتخذتم، تم نے تو ٹھہرایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے تو ٹھہرایا اللہ کے سوا، اوثانا، بتوں کو، ان بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، مودۃ بینکم، آپس کی دوستی کی وجہ سے، بس یہ منہ ملازے ہیں، آپس کی دوستیاں ہیں، اور یہ دنیاوی مروت ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کا دباؤ ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ان باتوں کی آڑ میں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دوستی کی وجہ سے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر، انکار کرے گا، بعضکم، بعض تمہارا، ببعض، بعض کا انکار کرے گا، ویلعن، اور لعنت کرے گا، بعضکم، بعض تمہارا، بعضا، بعض پر، ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ فلاں نے مجھے غلط راستے پر لگایا تھا، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ آج کوئی یہ کہہ دے کہ میں بچا لوں گا، فلاں کرنی بھرنی والا ہے، وہاں نہیں، یہ بہانے، یہ ہیلے نہیں چلیں گے، یہ کرنی بھرنی والے بھی اور ان پر ایمان لانے والے فاسق و فاجر، یہ سارے گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہاں بھی ذلیل ہیں، کل قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان، جس کو ایمان جو ہے اور توحید کی جو نعمت ہے، جس کو یہ مل جائے اس کی قسمت کے کیا ہی کہنے ہیں۔ آج کلمہ پڑھ لینے کے باوجود شرکیہ، کفریہ جملے زبانوں پر عام ہیں، اور ایک طرف عبادات بھی کر رہے ہیں، اور زہد و تقوی کے نام پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور شرک جو ہے اس کو فروغ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ شرک، یہ بدعات، یہ کفریہ نظریات ان سے اپنا نہیں نکلیں گے، اس غلیظ اپنا دائرے سے نہیں نکلیں گے، تب تک بات نہیں بنے گی، اللہ عبادات بھی قبول نہیں کرے گا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ فآمن لہ، وہاں تو نبی بھی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی، فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ، اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور وہ شفاعت بھی مشروط اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اہل ایمان کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ فآمن لہ، چنانچہ ایمان لائے ان پر، لوطن، لوط علیہ السلام، لہو، اس پر، اس سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط علیہ السلام، وقالا، اور انہوں نے وقالا، اور اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ وہی ہے نہایت غالب، خوب حکمت والا، وما علیہ